تو بتاؤ کیا وہ اور تم اپنے مملوکہ امور میں جو ہمارے عطا کرتے ہیں برابر ہو سکتے ہو؟ آپس میں ایک چیز میں تمہاری دو کی شراکت، چیز تمہاری دوسرا اس کو کہے کہ نہیں میری، تو تم اس میں نہیں مانتے۔ تو اب اللہ کے عطا کیے ہوئے ذرا سوچو، تصرف کرتے ہو اللہ کی چیزوں میں جیسے چاہتے ہو، تو کیا تم اللہ کے شریک ہو گئے ہو؟ کیا اللہ کے برابر ہو سکتے ہو؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، مشرکین کو کہا گیا کہ اپنے جھوٹے معبودوں کو رب تعالی کا بندہ مان کر اس کا شریک مانتے تھے، یعنی بندگی اور شرکت یہ جمع ہو سکتی نہیں۔ شرک کا دار و مدار کس پر ہے کہ کسی چیز کو رب کے برابر مانا جائے، وہ بندہ ہو یا چیز ہو۔ اللہ کی کوئی اولاد مانی جائے یا اللہ کو کسی کا حاجت مند مانا جائے کہ اس کو کسی کی حاجت ہے، بغیر برابری کے عقیدے کے شرک ناممکن ہے۔ ہمارا کہنا ہے کہ کوئی چیز کائنات کی اللہ جیسی لیس کمثلہ شیء، وہ کسی چیز کی طرح نہیں ہے، اس کو کسی کی حاجت ضرورت نہیں۔ تمام چیزیں اس کی مظہر ہیں، اس کی صفات ذات و صفات کی، مگر اس کے سوا کوئی کسی طرح پوجا عبادت کے لائق نہیں۔ میں نے مثال دی، آنکھیں ہمارے پاس بھی ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے۔ بصیر کا لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی فرمایا، انسان کے لیے بھی فرمایا۔ بصیر کے معنی دیکھنے والا۔ تو بتائیں کیا اللہ اور ہم برابر ہو گئے؟ لفظ ایک ہے بصیر، اللہ کے لیے بھی بندے کے لیے بھی لفظ ایک ہے۔ سمیع سننے والا، اللہ کے لیے بندے کے لیے لفظ ایک ہے، مگر حقیقت ایک۔ صرف لفظ کے بولنے سے شرک لازم نہیں آئے گا۔ سمیع اللہ کو بھی کہتے ہیں بندے کو، تو اتنا بولنے سے شرک لازم نہیں آئے گا۔ جب تک اللہ کے لیے جیسا مانا جاتا ہے بندے کو بھی ویسا مانا جائے گا تو شرک ہو جائے گا، اور ہم بندے کو اللہ جیسا نہیں سوچ بھی نہیں سکتے۔ شرک کے حوالے سے ایک دو باتیں اور کر دوں، کیونکہ آپ کو بہت فتوے سنائی دیتے ہیں، یہ شرک ہے وہ شرک ہے۔ کسی ایک صفت میں دو کا شریک ہونا، صفت ایک ہے اس میں دو شریک ہیں۔ اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی، صفت ایک ہے دیکھنا، تو کیا اللہ کو اپنا شریک کہو گے؟ پوچھ رہا ہوں۔ صفت ایک ہے، شریک دو، شرک لازم آئے گا۔ لیکن اللہ بھی دیکھتا سنتا ہے، ہم بھی دیکھتے سنتے ہیں، فرق بتا دیا میں نے آپ کو۔ اللہ کا دیکھنا سننا خود سے ہے، یہ کمال اس کا اپنا ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں، تو ذاتی ہو گیا اپنا کمال ذاتی۔ ہم کو یہ کمال رب نے دیا ہے، دیے ہوئے کو عطائی کہتے ہیں، عطا کیا ہوا۔ ذاتی اور عطائی برابر نہیں ہوتے تو پھر شرک بھی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے یا اور سمجھاؤں؟ اللہ ہر شے کا خود سے مالک ہے،
اس کو کسی نے مالک بنایا۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے رب کی عطا سے، اللہ کا کمال ذاتی، ہمارا کمال عطائی۔ بار بار کہہ رہا ہوں ذاتی اور عطائی برابر نہیں ہوتے، جب برابر نہیں تو شرک بھی۔ اے انسان، تو اپنے لیے چیز میں دوسرے کی شراکت نہیں، جی یہ میری چیز ہے، کوئی دوسرا دعویٰ کرے تو قبول نہیں کرتا، تو رب کے لیے کیسے کر رہا ہے؟ وہ معبود وہی ہے، عبادت کے لائق صرف وہ ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اس کے معاملے میں بھی پہچان۔ شرک کرنے والوں، مشرکین، ان سے خطاب ہے۔ اب جو بات آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ کہ یہ جو مفتیان شرک کے فتوے لگانے والے مفتی، بات بات پر شرک، ہم ہاتھ باندھ کے سلام میں کھڑے ہو جائیں نبی کے لیے تو کہتے ہیں شرک، فوراً فتویٰ لگاتے ہیں، کہتے ہیں نماز میں ہاتھ باندھ کے اللہ کے لیے کھڑے ہوئے، تم وہی ہاتھ باندھ کے نبی کے لیے کھڑے ہو گئے، جو کام اللہ کے لیے کیا وہی تم نے نبی کے لیے کر دیا۔ اور شرک کس بیماری کا نام ہے؟ یہ وہ کہتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ باندھ کے اللہ کے لیے کھڑے ہوئے، تم سلام میں نبی کے لیے ہو گئے، حالت ایک، جو کام اللہ کے لیے کیا بالکل اسی طرح تم نے نبی کے لیے کیا، لہذا شرک۔ رکوع سے جب آپ اٹھتے ہیں نماز میں تو ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، ہاتھ کھلے ہوتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، پکی بات؟ وہ جو آپ رکوع سے اٹھتے ہیں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، اس کو قوما کہتے ہیں، کھڑے ہونا۔ وہ جو آپ کھڑے ہیں ہاتھ چھوڑ کے، وہ نماز میں اللہ کے لیے یا کسی اور کے لیے؟ زور سے کہیں، نماز کا اتنا حصہ کسی اور کے لیے نہیں، وہ بھی تو پھر کسی کے لیے ہاتھ کھلے چھوڑ کے بھی نہیں کھڑے ہونا چاہیے، کیونکہ نماز میں آپ ہاتھ چھوڑ کے کس کے لیے کھڑے ہوئے؟ اونچی، اب بولیں، اگر ہاتھ باندھ کے نماز میں آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوئے تو رکوع سے اٹھ کر ہاتھ چھوڑ کر بھی آپ اللہ ہی کے لیے کھڑے ہوئے، تو اب کسی اور کے لیے ہاتھ نہیں باندھ سکتے تو پھر کسی اور کے لیے ہاتھ کھلے چھوڑ کے بھی کھڑے ہو سکتے؟ پھر سیدھا سیدھا جواب تو یہی ہوگا نا۔ مگر یہ اس کو شرک نہیں کہتے، تو ہم یہی کہیں گے عبادت کی نیت سے، لفظ میرے دھیان سے سنیں، عبادت کی نیت سے ہم اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی عمل کریں گے عبادت کی نیت سے، وہ شرک ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ میں اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہوں، اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کی نیت سے سجدہ کروں گا تو عبادت کی نیت نہیں ہے لیکن سجدہ کر رہا ہوں تو وہ حرام ہے، وہ شرک نہیں۔ ایسا کرنے والا کافر نہیں ہو جائے گا، مشرک نہیں ہو جائے گا، وہ حرام کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا۔ فرق ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اگر ہاتھ باندھ کر سلام پڑھنا، درود پڑھنا منع ہے تو نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر آپ درود و سلام پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اونچی، پھر اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اعتراض کرنے والوں سے میرا سوال، اور انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ میں کسی کے لیے عبادت کی نیت سے نہیں کھڑا، میں نے کسی کے لیے عبادت کی نیت سے ہاتھ نہیں باندھے، تو اس کو تم شرک کہہ سکتے نہیں۔ ذہن میں رہے بات۔ اگر ایک صفت میں دو کا شریک ہونا شرک ہے تو اللہ دیکھتا ہے، پھر تم کیوں دیکھتے ہو؟ اللہ سنتا ہے، پھر تم کیوں سنتے ہو؟
تو سننا دیکھنا تو اللہ کا کام ہے، تم کیوں دیکھ سن رہے ہو؟ آنکھوں میں تار کول ڈالو، کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈال دو تاکہ نہ دیکھ سکو نہ سن سکو۔ تمہارا کہنا ہے دیکھنا اللہ کی شان، تو بٹ تمہیں دیکھنا نہیں چاہیے، سننا اللہ کی شان، تمہیں سننا نہیں چاہیے۔ ذاتی اور عطائی کو نہیں سمجھتے، حقیقی اور مجازی کو نہیں سمجھتے۔ میں نے آپ کو کتنے مسئلے سنائے ہیں۔ زمین میں آپ بیج ڈالتے ہو، اس میں سے پودا کون نکالتا ہے؟ کون اگاتا ہے اس کو؟ زور سے کہیں۔ قرآن میں آپ کو کئی مرتبہ آیت سنائی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اللہ کی راہ میں مال دیتے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ، انبتت، قرآن ہے پڑھ لو۔ جب اس دانے کو آپ زمین میں بو دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ دانہ اگاتا ہے، وہ دانہ اگانے والا کون ہے؟ اللہ دانے کے لیے فرما رہا ہے، وہ دانہ اگاتا ہے۔ دو جواب مجھے۔ دوا کھاؤ طاقت آئے گی، دوا میں طاقت اللہ نے رکھی ہے یا خود سے ہے؟ دوا میں، غذا میں، پوچھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سرمے کے بارے میں، عصمت، الف سے میم دال، یہ سرخ رنگ کا پتھر ہے، نبی پاک اس سرمے کو روز لگاتے تھے سونے سے پہلے، 3 سلائیاں دائیں آنکھ میں، 3 بائیں آنکھ میں۔ مدینہ منورہ میں عام ملتا تھا، اب پتہ نہیں اصلی ملتا نقلی ملتا اب بھی ہے، عصمت سرما۔ فرمایا ينبت الشعر ويجل البصر، یہ سرما لگایا کرو، یہ پلکیں اگاتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ اس سرمے کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب مجھے بتاؤ، سرما یہ کام کرتا ہے یا اللہ؟ اونچی، حضور فرما رہے ہیں یہ سرما جو ہے یہ پلکیں اگاتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے۔ تو یہ تاثیر اس سرمے میں کس نے رکھی؟ تو جس میں تاثیر رکھی اس کا نام لیا گیا، یہ سرما کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا اس سرمے کے لگانے سے اللہ کرتا ہے، نہیں، یہ سرما کرتا ہے۔ تو سرمے میں کمال رکھنے والا اللہ، سرمے کی طرف نسبت کر دی گئی کہ یہ کرتا ہے۔ کرنے والا کون ہے؟ حقیقی اللہ، مگر فرمایا یہ کرتا ہے۔ تو نسبت مجازی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو میں کہہ دوں جی ڈاکٹر ٹھیک کرتا ہے، تو ڈاکٹر ٹھیک نہیں کرتا، کون ٹھیک کرتا ہے؟ اونچی، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں ٹھیک کرتا ہوں، یبرئ، میں ٹھیک کرتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں۔ شفا دینے والا کون ہے؟ قرآن میں حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں میں دیتا ہوں برس والے کو، جزام والے کو، میں ٹھیک کرتا ہوں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں شفا دیتا ہوں مادرزاد، اندھے کو، برس والے کو۔ قرآن میں اللہ ان کا بیان فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا میں کرتا ہوں۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، لیکن ساتھ فرما دیا باذن اللہ، میں ایسا کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے کرتا میں ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ کرتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کا کرنا کس کا کرنا ہوا؟ سیدھی سی بات سمجھنے کی۔ دوا شفا نہیں دیتی، شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ دوا میں اس نے اثر رکھا تو دوا ذریعہ ہے یا نہیں ہے؟ اونچی، دوا ذریعہ وسیلہ ہو سکتی ہے، نبی ولی نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ اعتراض کرنے والوں، شرک کے فتوے لگانے والوں، پہچانو شرک کب ہوگا؟
جیسا اللہ کو مانتے ہیں بالکل ویسا ہی کسی اور کے لیے مانیں. مثلا اللہ دیکھتا ہے تو جیسا اللہ دیکھتا ہے بالکل ویسا ہی کسی اور کے لیے مانوں تو کیا ہو جائے گا؟ شرک. اور یہ کہوں کہ نہیں اللہ دیکھتا ہے اپنی شان کے مطابق، بندہ دیکھتا ہے اللہ کی عطا کے مطابق، تو فرق ہو گیا یا نہیں ہوا؟ جب فرق ہو گیا تو برابری نہیں، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں. شفا اللہ دے گا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اور جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ شفا دیتا ہے. آپ کہتے ہو ڈاکٹر دیتا ہے، دوا دیتی ہے، کیوں نسبت کرتے ہو ڈاکٹر اور دوا کی طرف؟ یہ جی یہ اخروٹ ہیں کھاؤ گرمی آئے گی جسم میں، بادام ہے طاقت آئے گی، یہ جناب کشمش ہے، یہ پستہ ہے، ہر چیز کی تاثیر بیان کرتے ہو، اس کے کھانے سے یہ ہوگا، اس کے کھانے سے یہ ہوگا، یہ پپیتا ہے، پپایا ہے، یہ جناب انار ہے، یہ سیب ہے، یہ انگور ہے، ہر ایک کی تاثیر بیان کرتے ہو، یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، یہ آم ہے جناب، یہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں جی، اس میں بڑا اثر ہوتا ہے، اس میں بہت گرمی ہوتی ہے. آپ ہر چیز کا اثر بیان کرتے ہو، پھلوں میں اثر، سبزیوں میں اثر، دانوں میں اثر، چیزوں میں اثر، ہر چیز کا کہتے ہو کہ اس میں یہ اثر ہے، اس میں یہ اثر ہے، تو وہ اثر اللہ کے نبی ولی میں ماننے سے انکار کیوں کرتے ہو؟ بندے میں اثر نہیں ہوتا؟ اونچی کس نے رکھا ہے؟ جس اللہ نے چیزوں میں رکھا ہے اسی نے اپنے بندوں میں رکھا ہے. سمجھنے کے لیے بات کی. تو یہ جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں ان کے پاس کوئی اور کام نہیں، اور پھر خود بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، اسی کام پہ خود وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھنا اللہ کی عطا کے بغیر کسی میں کوئی کمال ہم مانتے نہیں، سوچتے بھی نہیں، ہو سکتا بھی نہیں. بات ختم. اللہ کی عطا سے مانیں گے بالکل درست. کوئی اللہ کی عطا کے بغیر مانے تو پھر اس پہ بات کرو. کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی اللہ کی عطا کے بغیر نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ فرق نہیں سمجھتے فتوے لگاتے ہیں، یہ لوگ محض آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، ورنہ وہ سارے کام خود بھی نہ کریں. خود کیوں کرتے ہیں پھر وہ؟ قرآن میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں. تو پھر یہ ہیلپر کیوں ہیں، یہ مددگار کیوں ہیں؟ پولیس نے محکمہ بنایا ہوا ہے 15 مددگار، ہر انجینئر کے ساتھ ہیلپر ہوتا ہے. آؤ بھائی میری مدد کرو، لوگوں سے چندہ مانگتے ہیں ہماری مدد کرو. تو جب اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی تو تم کیوں مانگتے ہو؟ بیٹا میری مدد کرو، بابا میری مدد کرو، بھائی میری مدد کرو، کہتے ہو یا نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے انصر اخاک، قرآن کہہ رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی. قرآن کہہ رہا ہے تعاونوا، مدد کرو نیکی بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی. اگر بندہ مدد کر ہی نہیں سکتا اللہ کیوں فرما رہا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں اعینونی بقوہ، قوت کے ساتھ میری مدد کرو. اگر بندہ مدد کر ہی نہیں سکتا نبی کیوں کہہ رہے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد چاہو. اگر مدد کسی اور سے مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ نماز میرا عمل، صبر میرا عمل، میں بھی مخلوق، میرا عمل بھی مخلوق، اگر مخلوق مدد کر ہی نہیں سکتی اللہ کیوں فرما رہا ہے؟ یہ شرک. اور میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں، جھگڑا ختم ایمان والے کے لیے. بخاری شریف میں یہ حدیث کئی مرتبہ آئی ہے.
کیونکہ بخاری شریف میں ایک حدیث بعض مرتبہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ آئی ہے، اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوا تو ایک جگہ دوسرا مسئلہ ثابت ہوا تو پھر بیان کیا اس کو۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف، زور سے کہو۔ نبی کہہ رہے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد شرک کرنے لگیں گے، اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائیں گے۔ تو نبی کہہ رہے ہیں مجھے امت سے شرک کا خوف نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں شرک بہت ہو گیا، ان کو مانیں یا نبی کی مانیں؟ جو چیز شرک نہیں ہے اس کو بھی شرک کہہ کے لوگوں کو مشرک بنا رہے ہیں۔ اللہ والوں نے مشرکوں کو مسلمان بنایا، یہ مسلمانوں کو مشرک بنا رہے ہیں۔ جو چیز شرک نہیں ہے اس کو بھی شرک شرک شرک۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ آج کل آیت آئی ہے، اللہ کے لیے کیسے برابری سوچ سکتے ہو؟ تم اپنی چیز میں دوسرے کی شراکت برداشت نہیں کرتے۔ تو یاد رکھو اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی کسی طرح شریک نہیں، مگر اس کے بعض نام ہے بندوں پر بھی بولے جاتے ہیں۔ سمیع بصیر کی مثال دی میں نے، رحیم کے لیے تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، تو بندے کو بھی رحیم کہا اللہ نے، کریم بھی کہا، اللہ کے نام بھی ہے، بندے کو بھی کہا جا رہا ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ اللہ خود سے کمال والا، بندے کو اللہ کی عطا سے، اور جیسا کمال اللہ کا ہے ویسا بندے کا ہو سکتا، بالکل ہو بہو عین اسی طرح پورے کا پورا اس طرح ہو سکتا۔ اللہ تعالی ایمان کی دولت عطا فرمائے اور اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ شرک کے فتوے لگانے والوں کی وجہ سے ہم مشرک ہو سکتے؟ کوئی یہ سمجھے کہ یہ فتوے لگا رہے ہیں، اور جو مشرک نہیں اس کو جو مشرک ہے وہ خود مشرک بن جاتا ہے، جو کافر نہیں اس کو کافر کہیں تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح کے فتوے لگا کر یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی دین کی خدمت ہے؟ مزار پر جانا شرک نہیں، وہاں جا کے دعا کرنا شرک نہیں۔ ہاں کوئی مزار کی پوجا کرے ہم کہہ دیں گے غلط، کوئی گنجائش نہیں، لیکن اس کو اللہ کا پیارا سمجھ کے اگر کوئی وہاں دعا کرتا ہے، ان کو وسیلہ بناتا ہے، تو یہ ہرگز غلط نہیں۔ ہاں کوئی مزار کی پوجا کرے یا زندہ مردہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں۔ عبادت کی نیت سے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے، ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو حقیقی مددگار سمجھ کر پکارے، ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں اللہ کا پیارا سمجھ کے پکارنا، اللہ کی عطا کا مظہر سمجھ کے پکارنا، وہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ خود حضور فرماتے ہیں جنگل میں راستہ بھول جاؤ تو کہو یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، رجال الغیب ہے، وہ انسین نظر نہیں آتے لیکن زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ ان کو پکارنے کا بھی کہا گیا، مدد مانگنے کا بھی کہا گیا۔ تو کیا نبی نے شرک کا حکم دیا ہے؟ کہتے ہیں غیر اللہ کے پاس نہ جاؤ، قیامت میں ہر نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ تو ان کے فتووں سے ہم مشرک ہو سکتے؟ عند اللہ، عند الرسول، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہم مومن ہیں، تو ان کے فتووں سے ہمارا کچھ بگڑتا نہیں، اور ہم شرک کرنے والے نہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ تو میں نے یہ تھوڑا سا بیان کیا، مزید انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالی حق پر قائم رکھے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔